لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میرے بھائیوں، واضح ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے شرک کرنے والوں، ہم توحید کی دعوت دینے والے، ذرا بتاؤ مشرکو، ہم دونوں میں امن کا مستحق کون زیادہ ہے؟ امن کا مستحق وہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں جو توحید پر قائم رہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب العالمین نے فرمایا امن کا مستحق کون ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، ظلم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو خالص رکھا، توحید خالص رکھی، اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، یہی دنیا میں ان کو امن و امان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی انہی کو نصیب ہوگا۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دوستو امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت توحید پر قائم رہے گی۔ توحید کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی امن و امان کی توقع نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ انبیاء کے اندر، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد پھیلتا کہ نہ زمین باقی رہ جاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا۔ فساد، ظلم، زیادتی، بدامنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبودوں کو گڑھ لینا۔ اسی لیے اللہ اکبر، مسند احمد بن حنبل کی حدیث بتا رہا تھا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنگ میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ ایک بہت بڑا لشکر تھا، الحمدللہ نبی علیہ السلام اس لشکر میں موجود ہیں۔ ہم لوگ جب مدینہ طیبہ سے باہر کچھ دور چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انسان اونٹنی پر سوار بڑی تیزی کے ساتھ سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد رہے، لوگوں معلوم یہ پڑتا ہے کہ سامنے سے آنے والا انسان تمہارے ہی پاس آ رہا ہے، لیکن دور تھا، اس لیے صحابہ کرام نے کہا ہو سکتا ہے دشمن بھی ہو، نبی علیہ السلام پر حملہ آور بھی ہو جائے، اس لیے صحابہ کہتے ہم نے پوزیشن سنبھال لی کہ نبی علیہ السلام پر حملہ نہ کر سکے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جیسے بیان کیا، لوگوں معلوم پڑتا ہے کہ وہ تمہارے ہی پاس آ رہا ہے۔ واقعی ایسے ہی ہوا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آیا اور اپنی سواری کو نبی علیہ السلام کے سواری کے سامنے اس طرح سے سٹا کے کھڑا ہو گیا، راستہ روک لیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ کہا میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ابھی اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کوئی فقیر نہیں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میں اونچے خاندان اور قبیلے کا آدمی ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں میں اپنے خاندان، قوم، قبیلے، مال، دولت، جاگیر سب چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، بات اصل یہ ہے میں نے سنا ہے کہ کوئی مدینے میں محمد پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، میں انہی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قد اصبتہ، تو خوش ہو جاؤ، جس کو تم ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے اسی سے تم سامنے بات کر رہے ہو۔ اتنا سننے کے بعد وہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہا آپ ہی رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو روایتیں ہیں، ایک مسند احمد بن حنبل میں جریر بن عبداللہ سے، اور دوسری حدیث بعض کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اس شخص نے کہا آپ رسول ہیں؟ اللہ رسول فرمایا میں رسول ہوں۔ تو کہا اچھا علمنی،
ذرا بتائیں آپ کیا لے کر کے آئے ہیں، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ آپ نے ارکان خمسہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان یاد رکھیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایمان ہے کہ توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اور اسی طرح سے ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاؤ۔ اس نے کہا ہذہ الایمان، یہی ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ایمان ہے۔ اس نے کہا قد اقررت، آپ گواہ رہیں میں نے ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ فلاں جگہ جہاد میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں جہاد میں؟ آپ نے فرمایا چل سکتے ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں تم جہاد میں چل سکتے ہو، اس نے فوراً اپنے سواری کو رخ موڑا اور آگے آگے چلنے لگا۔ ابھی مشکل سے وہ 10 قدم گیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ چلا جا رہا تھا اور راستے میں جو کچا راستہ تھا چوہوں نے اندر اندر زمین میں سوراخ کر رکھا تھا، اور ایسا خطرناک سوراخ کہ اونٹنی نے جیسے اگلا قدم رکھا پھنس گیا، اور اونٹ چھٹکے سے گرا اور جھک گیا، اور وہ بڑے چھٹکے کے ساتھ گرا اور یہ رگیں اس کی ٹوٹ گئیں۔ آپ نے عمار بن یاسر کو، حذیفہ ابن الیمان کو، ان نوجوانوں کو حکم دیا علیکم باخیکم، نوجوانوں اس اپنے بھائی کو اٹھاؤ دوڑ کر کے۔ سارے لوگوں نے سوچا اگر اونٹنی سے اتروں گا تو ممکن ہے تاخیر ہو جائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان عمار بن یاسر دوڑے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد اٹھایا تو اب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل، اس کی روح تو قبض ہو چکی ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، سواری سے اترے، اور جب آپ قریب آئے تو یہ نوجوان صحابہ کرام ذرا دور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو موقع دو۔ ادھر سے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ نبی علیہ السلام جب قریب آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوراً آپ قریب آنے کے بعد دور ہٹ گئے، کچھ دور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام ان کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں پریشان ہو، میں کیوں ہٹ گیا، تم ہم سے پوچھتے کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، او کما قال علیہ السلام، میں قریب گیا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں، اور دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں جنتی غذائیں ہیں، یدسان فی فیہ، اور باری باری دونوں فرشتے اس کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں۔ فعلمت انہ کان جائعا، یہ بھوکا پیاسا تمہارا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کھانا جنت کا کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تجہیز تکفین کا انتظار کرو۔ دفنایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں امن و امان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ دنیا میں امن و امان، قبر میں امن و امان، حشر میں امن و امان، ساری دنیا آخرت میں ہر جگہ امن و امان کن کو نصیب ہوگا بتا سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ھذا من الذین، یہ تمہارا بھائی ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عقیدے پر، اس کے ایمان خالص کی بنا پر اللہ نے اس کو امن و امان نصیب فرمایا ہے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کا تذکرہ
اللہ نے قرآن پاک سورت الانعام کی اس آیت میں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اب آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اوپر والے کی عبادت تو ہفتے میں ایک دن، بلکہ برا نہ سمجھیں تو 90% مسلمان صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ توحید ختم ہوئی، اس دنیا سے امن و امان چلا گیا، ہوتی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پناہ تھا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ آج بھی الحمدللہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں، دنیا میں جن ملکوں کے اندر جتنی زیادہ توحید ہے اتنا ہی زیادہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم رکھا ہے۔ توحید اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ایک تو ہے حکومت بادشاہت ہماری ہوگی، قوت و طاقت ہماری ہوگی، ہم حاکم ہوں گے، ساری دنیا محکوم ہوگی۔ نمبر 2، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دین کی جڑیں کو مضبوط کر دیں گے، دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے ہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ مسجد میں امن، نہ بازار میں امن، نہ شادی حال میں امن، نہ اجلاس میں امن۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا